دیا ہے۔ جو بھی اس میدان میں قدم رکھتا ہے وہ آخر میں اپنی عاجزی کا اظہار خلاصہ یوں کر دیا کرتا ہے کہ لا يمكن ثناء كما كان حقه بعد خدا بزرگ کوئی قصہ مختصر کہ اللہ کی ذات کے بعد اگر کسی کا مقام، شان، عظمت، فضیلت، رفعت، درجت ہے تو وہ صرف اور صرف آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی ہے اور بس۔ تو جب یہ مکمل بیان نہیں ہو سکتا، نہ اس کا حق ادا ہو سکتا ہے، تو ہم یہ کیوں بیان کرتے ہیں؟ ایک تو اس لیے کہ یہ سعادت مندی کی بات ہے، آپ کی تعریف، آپ کی توصیف، اور پھر یہ نہیں ہے کہ ہماری اس تعریف، توصیف کے سیرت کو بیان کرنے سے آپ کی شان میں، عظمت اور فضیلت میں مزید اضافہ ہو جائے گا۔ ایسی بات نہیں، اللہ پاک نے جو کامل مکمل مقام دینا تھا آپ کو وہ دیا جا چکا ہے۔ ہماری اس بات کا یہ فائدہ ہوگا ما ان مدحت محمدا بمقالتی ولیکن مدحت مقالتی بمحمدی، کہ ہماری گفتگو، ہمارے بیان، ہمارے محفل اس کی شان بڑھ جائے نسبت کی وجہ سے۔ دوسرا اس لیے بھی آپ کی سیرت کا تذکرہ ہوتا ہے کہ بار بار آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کو بیان کرنے سے اللہ پاک ہمیں آپ کی سیرت کو اپنانے کی توفیق عطا فرما دے، جو اصل مقصود کی ذات ہے۔ کہہ دیں آپ نے، آپ کا ارادہ نہیں، غور سے کہو۔ جو چاہتا ہے کہ مجھے نبی علیہ السلام کے طریقہ زندگی اپنانے کی توفیق ہو جائے وہ دل سے کہے آمین۔ تو اسی نیت سے چند باتیں آپ کو گوش و گزار کرنا چاہوں گا۔ حضرات صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی مجمعین، جن کو نبی علیہ السلام سے محبت عقیدت بھی تھی، آپ پر ایمان لائے، اس کے بعد محبت عقیدت کے تقاضے بھی صحابہ اہل بیت نے جس انداز میں پورے کر کے دکھائے، وہ رہتی دنیا کے لیے بہترین نمونہ اور بہترین مثال ہے۔ میں ایک بات سمجھایا کرتا ہوں کہ ہم اور آپ کلمہ پڑھتے ہیں لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، اشہد ان لا الہ الا اللہ و اشہد ان محمد الرسول اللہ۔ یہ کلمہ پڑھ لیا ہم نے، ایمان لے آئے، اب اس کے تقاضے پورے کرنے ہیں۔ یہ کلمہ ہم سے کیا چاہتا ہے، کیا ہمیں کہتا ہے، اس کی بہت بہتر تفسیر اور تفصیل جس مرکز میں آپ بیٹھے ہیں، اکابر دعوت و تبلیغ، انہوں نے ساری زندگی بیان کیا ہے، کر رہے ہیں اور انشاءاللہ کرتے رہیں گے۔ اللہ پاک اس مرکز کو قائم و دائم اور آباد و شاد رکھے اور اس فیض کو پہلے کی طرح پوری دنیا میں جاری و ساری رکھے۔ اس کے ساتھ ساتھ ہم صرف کلمہ پڑھتے ہیں، صحابہ اکرام رضوان اللہ تعالی مجمعین کلمہ پڑھ کے اس کے ساتھ اپنے جملوں میں بھی کچھ اقرار کیا کرتے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ پر بیعت کرتے ہوئے اپنے جملوں میں بھی کچھ اقرار ہوتا تھا۔ مختلف روایات میں تذکرے مل جائیں گے، جس کا خلاصہ یہ ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اللہ پر اور آپ کی ختم نبوت پر ہم ایمان لا چکے ہیں۔ آج کے بعد وہ نہیں ہوگا جو ہم چاہیں گے، وہ نہیں ہوگا جو ہمارا نفس چاہے گا، وہ نہیں کریں گے جو ہمیں برادری کہے گی، وہ نہیں کہیں گے جو ہمیں دوست احباب کہیں گے، وہ نہیں کریں گے جو ہمیں بیوی کہے گی، بچے کہیں گے، وہ نہیں کریں گے جو ہمیں برادری کہے گی۔ وہ برادری کے رسم و رواج، وہ ماحول اور معاشرے کے رسم و رواج، یہ ہم نہیں کریں گے۔ وہ نہیں کریں گے جو ہمیں حالات کہیں گے، جو ہمیں حکمران کہیں گے، جو ہمیں دوست احباب کہیں گے، بلکہ آج کے بعد
ہم نے وہ کرنا ہے جو اللہ ہمیں کہے گا، جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ کی ذات گرامی ہمیں کہے گی، ہم نے وہ کر کے دکھانا ہے۔ اور یہ صرف اعلان ہی نہیں تھا، اقرار ہی نہیں تھا، صحابہ نے اسے عملاً کر کے دکھایا۔ جو قرآن کریم کی میں نے آیات آپ کے سامنے پڑھی ہے نا، اس کا مفہوم بھی یہ ہے کہ اللہ فرماتے ہیں میرے بندوں سے کہو کہ اللہ سے محبت کرنا چاہتے ہو، دنیا میں کوئی مسلمان ایسا نہیں کہ جس کے دل میں اللہ سے محبت، رسول اللہ سے محبت کی تڑپ نہ ہو، جذبہ نہ ہو۔ صرف ہماری بدعمالیوں اور گناہوں کے گرد و غبار کے نیچے یہ جذبے دبے ہوئے ہیں، ورنہ گناہگار سے گناہگار مسلمان کو بھی آپ کو ریت لیں تو اس کے دل میں بھی اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کے جذبے موزن ہیں۔ تو فرمایا میری محبت چاہتے ہو تو ایک اصول، ایک ضابطہ ہے، فاتبعونی، میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقہ زندگی کی اتباع اور تابعداری کرنا۔ یحببکم اللہ، اللہ کہتے ہیں میں اپنی محبت بھی عطا کر دوں گا، ویغفر لکم ذنوبکم، تمہارے گناہ بھی معاف کر دوں گا۔ اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام بھی فرماتے من احبنی اتبع سنتی، اگر میرے امتی محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرنا چاہتے ہیں تو اس کے لیے بھی شرط یہ ہے کہ اتبع سنتی، میری سنتوں کی اتباع کرے۔ کان معی فی الجنہ، اللہ اپنی محبت بھی دیں گے، گناہ بھی معاف فرمائیں گے، مزید اعزاز یہ ملے گا کہ آپ کا گھر جنت میں میرے گھر کے ساتھ ہوگا، آپ کا گھر جنت میں میرے گھر کے ساتھ ہوگا۔ اب اس چیز کو ہم پریکٹیکل دیکھنا چاہیں تو یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تابعداری اگر جذبے بن جائیں تو مشکل نہیں ہے، یا کم از کم ناممکنات میں سے نہیں ہے۔ قرآن پاک نے دو جملوں میں اصول بتا دیا، ما آتاکم الرسول فخذوہ، جس بات کے کرنے کا اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم حکم دے دے وہ لے لو، وما نہاکم عنہ فانتہوا واتقوا اللہ، جس بات سے اللہ کے رسول منع کر دے فانتہوا، رک جاؤ، یہ نبی علیہ السلام کی تابعداری ہے۔ اور ہم سب مسلمانوں کو پتہ ہے کہ اللہ کے نبی نے کس کس بات کے کرنے کو حکم دیا اور کن باتوں سے ہمیں منع کیا ہے۔ چنانچہ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی اجمعین، جہاں ایمان کے لیے بھی اللہ نے انہیں ہمارے لیے نمونہ اور تصویری بتایا، وہاں آپ صلی اللہ علیہ وسلم اور اللہ سے محبت کے لیے، آپ کی اطاعت و تابعداری کے لیے بھی صحابہ کرام ہی کی جماعت ہے، اہل بیت الزام ہی ہے کہ جو اس کی بہترین کامل مثال اور نمونہ ہے۔ ان کے نقش قدم پر چل کر ہم بھی دنیاوی زندگی میں بھی کامیابی حاصل کر سکتے ہیں اور اخروی زندگی کو بھی ہم کامیاب اور نجات کا سبب بنا سکتے ہیں۔ اس میں تمام صحابہ اہل بیت کی مثالیں ہیں، اگر انہیں لے کر چلا جائے تو ساری رات بیت سکتی ہے۔ ان میں سے میں ایک عظیم شخصیت کا ذکر کرتے ہوئے بات سمجھاتا چلوں گا، میں کئی جگہ اس کو بیان کر چکا ہوں۔ میں جب سٹیج پر آیا تو اس وقت یہاں تذکرہ ہو رہا تھا خلیفہ بلا فصل، خلیفہ اول سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ذات گرامی کا۔ صحابہ اکرام نے محبت اور اطاعت و تابعداری میں سب اپنے اپنے درجے پر ایک مقام پا گئے، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت، عقیدت، وفاشاری، وفاداری، حقداری، جانثاری، جو مقام حضرت صدیق اکبر رضی اللہ عنہ کو امت میں ملا ہے، ان کا ہمسر کوئی نہ بن سکا، ان کے برابری تک کوئی نہ پہنچ سکا۔ ایک محفل ہے، نبی علیہ الصلوۃ والسلام کبھی کبھی جو پڑھاتے تھے، جو تعلیم دیتے تھے، اس کا گویا کہ ٹیسٹ لیا کرتے تھے۔ اللہ پاک بھی امتحان لیا کرتے تھے، آپ ٹیسٹ لیا کرتے تھے کہ جو سکھایا جا رہا ہے، جو پڑھایا جا رہا ہے، یہ اس کا عملی کوئی نتیجہ بھی سامنے ہے یا ویسے ہی محنت ہو رہی ہے۔ چنانچہ اس حوالے سے دیکھا جائے تو کئی مواقع ہیں سوال و جواب کی ترتیب میں کہ یہ چیز سامنے آئی۔ من جملہ ان میں سے ایک لمبی حدیث ہے، اس کا ایک جملہ اس پر میں تھوڑی سی آپ کی توجہ چاہوں گا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے
اپنی چند پسندیدہ چیزوں کا تذکرہ فرمایا، پھر حضرت صدیق اکبر، پھر عمر، پھر عثمان، پھر علی، اور باقی آگے تفصیل ہے۔ حضرت صدیق اکبر رضی اللہ عنہ نے بھی اجازت چاہی کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اجازت ہو تو جو آپ نے پڑھایا، بتایا، سکھایا، تربیت فرمائی، ان میں سے 3 باتیں مجھے بہت زیادہ پسند ہیں، میں اس کا اظہار خیال کرنا چاہتا ہوں۔ آپ نے فرمایا جی بسم اللہ، فرمایا النظر الی وجہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وانفاق مالی علی امر وان یکون بنتی فی بیتی، کہ آپ کے چہرے کو دیکھتے رہنا مجھے ساری دنیا میں سب سے زیادہ محبوب ہے۔ یہ جڑے تصویریں والے سنو بچوں کھسک رہے ناس واسطہ، یہ صرف کیا سی کوئی فوٹو شوٹو کھچن دین گے تے بہن گے تے ہن کہ فوٹو دی پابندی نہ تھی تو ہن اسی کیا کرنا ہے، بیان سن کے یا کوئی گل سن کے، ہاں کسی کی مجبوری ہے، لیکن اکثر آپ دیکھیں گے نوجوان کھسک رہے ہیں، کوئی بات نہیں، توجہ ہے آپ کی۔ النظر الی وجہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، محبوب آپ کا چہرہ اور اس کی زیارت ساری دنیا میں مجھے سب سے زیادہ محبوب ہے، اور میری اولاد، میرا مال، یہاں تک کہ میری جان، آپ کو حکم ہو اللہ کی رضا کے لیے اسے قربان کرنا، یہ بھی مجھے بہت زیادہ پسند ہے۔ وَأَن يَكُونَ بِنْتِي فِي بَيْتِكَ، میری بیٹی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا ہو، محبوب آپ کی رفیقہ حیات بنے، آپ کے گھر کا روشن چراغ بنے، اور آپ کا رفیق زندگی بنے، یہ نسبتیں، یہ قسمتیں، یہ رشتے بھی مجھے بہت پسند ہیں۔ اور اللہ نے تینوں پسند چیزوں میں خوب آپ کو کامل اور مکمل درجہ عطا فرمایا۔ ان میں سے جو پہلی بات فرمائی کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، یہ آپ کا چہرہ ساری دنیا میں سب سے زیادہ محبوب ہے۔ ایمانداری سے بتاؤ یہ سیاسی بیان تھا یا حقیقت تھی؟ زور سے، بعض ہوتا ہے نا آدمی کسی کو خوش کرنے کے لیے، کسی سے کوئی کام نکلوانے کے لیے آدمی کہہ دیتے ہیں کہ یار آپ تو بڑے خوبصورت لگ رہے، آپ کو بہت اچھے لگ رہے ہیں، لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم، اللہ نے ساری مخلوقات میں سے انسانوں کو سب سے زیادہ پیارا بنایا ہے، لیکن پھر بھی کسی کام نکلوانا بندہ بلا وجہ بھی کہہ دیا کرتا ہے۔ ہمارے بزرگ بھی کبھی کبھی کہہ دیتے ہیں بندہ کن نہیں پیڑا کیوں نہ ہوئے، جا کے منہ تے کہنے دیں یار تسی جناب صاحب کیا بات ہے، کارکن سارا دن انہوں گالا کر دے رہے، تو بزرگ جا کر کے کہنے نہیں کیا بات ہے جی آپ کی، آپ تو بڑے اچھے ہیں، سمجھ گئے؟ چلو نہیں سمجھے تو نہیں سمجھے کوئی بات نہیں، یہ سمجھنا بھی ضروری نہیں، ابھی 31 اکتوبر کو لاہور میں سمجھ جائیں گے آپ۔ تو میں عرض کر رہا تھا حضرت صدیق اکبر رضی اللہ عنہ نے جو فرمایا وہ حقیقت پر مبنی بات تھی کہ اللہ نے واقعتاً اپنے محبوب کو اتنا بے مثل و بے مثال بنایا تھا کہ دنیا میں آج تک اس کی کوئی مثال نہیں اور قیامت تک ہو نہیں سکتا۔ بنانے کی تفصیلات میں عرض کیا کرتا ہوں بس آپ کی توجہ کے لیے، یہ ساری کائنات اللہ نے بنائی۔ حضرت حسان رضی اللہ عنہ صحابی رسول اس طرح متوجہ کر گئے کہ وَأَحْسَنُ مِنْكَ لَمْ تَرَ قَطُّ عَيْنِي وَأَجْمَلُ مِنْكَ لَمْ تَلِدِ النِّسَاءُ خُلِقْتَ مُبَرَّأً مِنْ كُلِّ عَيْبٍ كَأَنَّكَ قَدْ خُلِقْتَ كَمَا تَشَاءُ، کہ میرے محبوب آج تک میری آنکھ نے آپ جیسا حسین نہیں دیکھا، نظر کہاں کا کسی ماں نے ایسا لال پیدا نہیں کیا، اور ہر عیب سے رب نے آپ کو پاک بنایا ہے۔ کأنک قد خلقت کما تشاء، فرمایا محبوب سراپے اقدس کو دیکھ کر لگتا یوں ہے کہ رب تعالیٰ پوچھتے کہ محبوب تو خود بتا میں تجھے کیسا بنا تھا۔ حضور گوئے کہ بتاتے کہ رب تعالیٰ آپ کو بناتے کہ اس ساری کائنات کو اللہ نے کن کہہ کر بنایا، کن کہا تو آسمان بن گئے، کن کہا تو زمینیں بن گئی، کن کہا تو درخت و شجر حجر دریا صحرا بن گئے، اذا اراد شیئا ان یقول له کن فیکون۔ اللہ فرماتا ہے میں جب بھی کچھ بنانا چاہتا ہوں میں حکم کرتا ہوں کن بن جا، وہ بن جاتا ہے، لیکن جب محبوب اور مقصود کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کی بنانے کی باری آئی تو فرمایا جاؤ فرشتوں مٹی لے کر کے آؤ، کہاں سے لے کر کے آئے؟ وہ زمینوں کی طرف دیکھتے ہیں، فرمایا کہ زمینیں
جس کے متعلق آقا خود فرماتے ہیں قربتھا طیبہ کہ پاکیزہ بھی ہے خوشبودار بھی ہے جنت کی مٹی لائی گئی. کیا بنائے کیسا بنائے؟ فرمایا نہ آج فرشتوں تم سے بنوانا ہے نہ کن کہہ کر بنانا ہے. پھر کیسے بنائیں گے؟ فرمایا خلقتہ بیدی اپنے محبوب کو اپنے ہاتھوں سے بناؤں گا سجاؤں گا سنواروں گا. اللہ کی ذات وجود سے پاک ہے. روایات میں یہ جملے میری اور آپ کی ذہنی شکل کو بات سمجھانے کے لیے ہے. وہ ایک اللہ بتانا چاہتے میں اپنی قدرت کاملہ سے بناؤں گا. اور پھر بنایا ایسا بنایا کہ 22 اپریل 571 عیسوی 628 بکرمی یکم جیٹ عیسائیوں کے سر کے 23 دن بعد یہودیوں کے دل فصل کے 25 دن بعد واقع پیر کے 50 کے 55 دن بعد 9 ربیع الاول کو پیر کے دن صبح کے وقت مکہ مکرمہ میں حضرت آمنہ کی گود میں 4:16 پر محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت کا سعادت ہوتی ہے تو لوگ دیکھنے کے لیے آتے ہیں. اپنوں نے دیکھا بگاروں نے دیکھا مردوں نے دیکھا عورتوں نے دیکھا بچوں نے دیکھا بوڑھوں نے دیکھا جنات نے دیکھا فرشتوں نے دیکھا. جو بھی زیارت کرتا ہے اس کی زبان پر یہی جملہ ہے کہ آج تک جیسا حسین ہم نے نہیں دیکھا. بچے پیدا ہوتے ہیں نا عورتیں زیادہ دلچسپی لیتی ہیں دیکھ کر پھر تبصرہ بھی ہوتا ہے بچہ بڑا خوبصورت ہے آنکھیں ذرا چھوٹی چھوٹی ہیں کان اتنے بڑے بڑے ہیں ناک یوں ٹیڑھا سا ہے. اللہ تو کہتے ہیں میں نے سب سے زیادہ پیارا بنایا انسان کو لیکن یہ پھر بھی عیب نکالتے ہیں. اس وقت سے لے کر آج تک دنیا جو بھی براہ راست زیارت کر چکی چاہے وہ مسلم تھے یا غیر مسلم تھے آج بھی کسی کو خواب میں زیارت ہو یا قرآن و سنت کی روشنی میں وہ آپ کی زیارت اقدس سے گویا کہ تصورات میں مستفید ہو. ذمہ داری سے جملہ کہنا چاہتا ہوں آپ کے کردار میں آپ کے حسن و جمال میں آپ کا کوئی عیب نہ نکال سکا ہے نہ نکال سکتا ہے. خلقت مبرأ من کل عیب کأنک قد خلقت کما تشاء. اسی صلاح پیغمبر کو دیکھ کر حضرت حسان نے فرمایا کہ محبوب ساری کائنات کو رب نے کن کہہ کر بنایا مگر آپ کے صلاح پیغمبر کو دیکھ کر لگتا یوں ہے رب تعالیٰ پوچھتے گئے محبوب بتا تجھے میں کیسے بناؤں. حضور کو ایسے بتاتے گئے رب تعالیٰ کو بناتا. انداز کیا ہوگا یا اللہ میری زلفیں ایسی بنانا. توجہ ہے جو آپ سننا چاہتے ہیں میں وہ بھی سناؤں گا لیکن جس عنوان پر پروگرام ہے اس پر تھوڑا ایمان تازہ ہو. فرمایا سر مبارک پہ زلفیں ایسی بنانا کہ قرآن کہے گل تعارف کراتے ہوئے واللیل اذا سجا. میری آنکھیں ایسی ہوں قرآن تعارف کرائے ماذا والبصر وما طغى. میرے رخسار ایسے ہوں قرآن تعارف کرائے والضحیٰ. میرا چہرہ ایسا ہو قرآن تعارف کرائے والہجر بالسماء. میرا سینہ ایسا ہو قرآن تعارف کرائے لم نشرح لک صدرک. میرا سر پیغمبر ایسا ہو قرآن تعارف کرائے لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم. اور یہی بات حضرات صحابہ کرام سے جب پوچھنا چاہیں گے اے صحابہ رسول میرے ماں باپ میرے بیوی بچے میں آپ پر قربان آپ کی ناموس پر قربان آپ کی عزت پر قربان آپ نے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کا ایک ایک گوشہ امت تک پہنچایا ہے. ذرا یہ بھی بتائیے کہ پیغمبر کی صورت مبارکہ کیسی تھی. صحابہ کہتے ہیں علماء کی صحبت میں بیٹھ جاؤ حدیث کی کتابیں خصوصاً شمائل ترمذی آپ کے سامنے ہوگی. علماء پڑھاتے جائیں گے پڑھتے جانا سمجھتے جانا ذوق تازہ ہوتا جائے گا. تصور میں یوں محسوس ہوگا جیسے ہم بالکل سامنے بیٹھ کر دیدار کر رہے ہیں. صحابہ نے بتایا عظیم الحاقہ حضور کا سر مبارک بڑا مگر اعتدال کے ساتھ جیسے دانا اور عقلمند آدمی کا سر ہوتا ہے. رجیل الشعر اس کے اوپر بالوں کی جو زلفیں ہیں کانوں کی نوک گردن تک یہ کر لیتا تھا. مختلف اوقات میں مختلف سیر ہوا کرتے تھے. میں اور آپ اپنے بال سے کرنے کے لیے قبضہ کرتے ہیں. فرمایا ان فرقت حقیقت ہوں فرق رہا اللہ فرا. آپ مانگ نکالا نہ کرتے قدرتی طور پر مانگ نکل آیا کرتی تھی. صحابہ نے بتایا واسع الجبین حضور کی پیشانی بڑی خوبصورت اور خندہ پیشانی سے ہر ایک سے پیش آتے تھے. اس پیشانی سے ٹپکنے والا نور نبوت لوگ دیکھ کر کلمہ پڑھ کے مسلمان ہو جاتے. صحابہ نے بتایا زلزل حواجب حضور کے آبرو بڑے خوبصورت فندار ترتیب کے ساتھ بنائے گئے. یوں لگتا ہے جیسے تلواریں تلاش کر کے لگا دی گئی ہو. اکلر اور نین ناک مبارک بلندی
لہو نور جعلوہ، اس کے گرد ایک نور کا حالہ ہے جو آپ کے حسن جمال کو دوبارہ کیے دیتا ہے۔ صحابہ نے بتایا سہل خدین حضور کے رخسار بڑے پیارے ہیں، نہ مسٹر جناب جنیدوں کی طرف پچھلے ہوئے ہیں اور نہ ہی پاکستانی لیڈروں کی طرح کھا کھا کر کے باہر نکلے ہوئے ہیں، جنہوں کو ناموس رسالت کا احساس ہو، نہ صحابہ کی توحید کا، نہ اہل بیت کی توحید کا، نہ مذہب کا، نہ پاکستان کا، کسی چیز کا خیال نہ ہو، بس اپنی سیاست سمجھنی چاہیے۔ فرمایا حضور کے رخسار مبارک بھرپور گوشت والے تھے، نہ باہر نکلے ہوئے تھے نہ پچھلے ہوئے تھے۔ ہر نام آپ کا چہرہ مبارک یوں گلائی لیے ہوئے، سفید رنگت سرخی مائل، ذلیع الفم، ہونٹ کشادہ، مگر اعتدال کے ساتھ، مفلج الاسنان، دندان مبارک سفید موتیوں کی طرح چمکدار مگر فاصلہ دار۔ آقا جب گفتگو فرماتے ہیں براق الثنایا، منہ سے نور نکلتا ہے جو سارے ماحول کو منور کر دیا کرتا ہے۔ آپ کی داڑھی مبارک کا سن لحیہ اتنی خوبصورت ہے، نہ لمبی کر کے پاؤں تک لٹکائی ہوئی ہے اور نہ سیوں کی طرح کٹی پھٹی ہے، بلکہ خوبصورت داڑھی جس سے سینہ مبارک ڈھکا ہوا ہوتا تھا، فی عنقہ ہی سطح، گردن مبارک یوں بلند مگر صاف شفاف، جیسے موتی کی گردن کو تراش کر کے بنایا گیا ہو۔ سوال بطنی و صدر، سینہ اور پیٹ برابر تھا، اکبر المتجرد، جسم کے اکثر حصے پر بال نہیں تھے، یتیق المسروبہ، سینے سے ناف تک باریک بالوں کی لکیر تھی، طویل الزندین، میرے آقا کی کلائیاں بڑی خوبصورت چمکدار، رحم الرحا، ہاتھ کی ہتھیلیاں ریشم کی طرح نرم، برف کی طرح ٹھنڈی اور مشک اور عنبر کی طرح خوشبودار، مسیح القدمین، صحابہ کہتے ہیں محبوب کے قدم اتنے پیارے چمکدار تھے، یوں لگتا تھا مالش اور بارش کر کے چمکا دیا گیا ہو، اور جب آقا چلا کرتے میرے رات کی طرف بھگدڑ بچا کر چلی، اذا زال زال قدم، پھیر پھیر کے قدم اٹھایا کرتے تھے، واپسی کے ساتھ چلا کرتے تھے۔ ایک اور کا تعارف کراتے ہوئے صحابہ نے کتنے پیارے جملے کہہ دیے، اشکل اکھل، حضور کی آنکھیں موتی تھی، یہ بھی حسن جمال کا نظارہ ہے، کچھ لمبائی میں تھی، یہ بھی حسن جمال کا نظارہ ہے، سرمگی تھی، سرما لگائے تب بھی لگا ہوا محسوس ہوتا، نہ لگائے قدرتی طور پر لگا ہوا محسوس ہوتا۔ ان آنکھوں کو پر جو پڑتے تھی احدب الاشفار، گلی تھی، لمبی تھی، سیاہ تھی، حسین تھی، وسیم تھی، کثیر تھی، جمیل تھی، مگر آقا کی نگاہ نبوت جھکی رہتی تھی، اور جب آپ نگاہ نبوت اٹھایا کرتے تھے تو زمانے بھر والوں کی نظریں جھک جایا کرتی تھی۔ اسی کو حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا تھا، النظر الی وجہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم محبوب، آپ کا چہرہ مجھے ساری دنیا میں سب سے زیادہ محبوب ہے۔ کوئی بات سمجھ آئی؟ یہ اس کی ڈبل آواز کم کریں، ان کو پتہ نہیں الفاظ بھی سمجھ آ رہے ہیں۔ فرمایا آپ کا چہرہ مجھے ساری کائنات میں سب سے زیادہ محبوب ہے۔ اور یہ تو وہ تھے نا جنہوں نے براہ راست دیکھا، انہوں نے یوں تعارف کروایا، جنہوں نے 14 سال کے بعد قرآن و سنت میں پڑھا آپ کے چہرے کو، وہ بھی بے تابانہ بے قرارانہ، یہ کیا اٹھے سر سے لے کر پاؤں تک تنویر ہی تنویر ہے، منہ سے بولتا جیسے وہ قرآن کی تقریر ہے، حسن مصطفیٰ کو دیکھ کر سوچتی ہے دنیا وہ مصور کیسا ہوگا جس کی یہ تصویر ہے۔ اور کہنے والوں نے یوں بھی کہا، یہ امامہ کی سجاوٹ، یہ جبین روشن، یہ قبائے عربی اور نیچا ہے دامن، مردے بھی دیکھے تو کرے چاک گریبان کفن، اٹھ بیٹھے قبر سے بیتاب زبان پہ یہ سخن کہ مرحبا 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 سید مکی مدنی العربی، دل و جاں بات ہدایت کہ عجب اس نے کبھی منم میں دل پہ جمالت و عجب حیران، اللہ اللہ کے جمالت سے بدیب العجب۔ صحابہ کہتے ہیں نبی علیہ السلام کے چہرے کی چمک دیکھ کر کبھی کبھی ایسا محسوس ہوتا کہ ان الشمس تجری فی وجہہ، جیسے آسمان سے سورج آ کر نبوت کے چہرے میں چل رہا۔ ایک صحابی کہتے ہیں نبی علیہ السلام کا چہرہ ایسے جیسے چاند کا ٹکڑا ہمارے پاس ہو۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں نبی علیہ السلام کو اچانک کوئی دیکھتا تو ہیبت زدہ ہو جاتا، اور جب قریب ہو کر کے دیکھتا تو شیدا اور فیدا ہو جاتا۔
अन्नज़्रु इला वजहि रसूलिल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाया, महबूब आपका चेहरा मुझे सारी दुनिया में सबसे ज्यादा महबूब है। ये सियासी बयान नहीं था, ये मुबालगा आराई नहीं थी, ये वैसे जुमलाबाजी नहीं थी, ये वो हकीकत है कि जिसका इनकार पूरी दुनिया नहीं कर सकती, अपने तो कर ही नहीं सकते। किसी बेगाने से भी पूछना चाहोगे ना तो माना कि कुफार ने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को बड़ी अज़ियतें दी, आपकी बड़ी गुस्ताखियां की, आपके साथ बड़ी बदतमीजियां की, बड़ा दुख पहुंचाया, बड़ी तकलीफें पहुंचाई। सूरत कलम पढ़ लीजिए, सूरत वज़्ज़ुहा को पढ़ लीजिए, अलम नशरह लका सदरक को पढ़ लीजिए, सूरत हुजरात को पढ़ लीजिए। अदब भी सिखाया और गुस्ताखों की गुस्ताखियों की बदबख्तियां भी बताई। 10-10 रुकात उन गुस्ताखों की बदबख्तियों के निशानदेही करके अल्लाह ने उनको ज़लील व ख़ार भी किया। लेकिन साथ साथ ये भी मानना पड़ेगा कि कुफार में बहुत बड़ा ऐसा भी तबका है जो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बेकराराना और बेताबाना तारीफ करने पर भी मजबूर है। वो कह सकता है कि आप अपने नबी की शान बयान करते हैं इसलिए कि वो आपके नबी, आप उनके उम्मती हैं, साहबा ने भी इसलिए बयान की होगी। कोई कह सकता है कि बीवियों ने शान इसलिए शान बयान की कि आप उनके खामिन हैं, बेटियों ने इसलिए आपकी तारीफ की कि आप उनके अब्बा हैं, नवाजों ने इसलिए तारीफ की होगी कि आप उनके नाना हैं। मैंने कहा क्या कहना चाहता है? कहता है ये कमाल तो है, लेकिन कोई बड़े कमाल की बात नहीं कि अपने तो अपनों की तारीफ किया करते हैं। मैंने कहा फिर? कहते हैं कमाल ये है कि वल फज़लु मा शहीदत बिही आदा, वल फज़लु मा शहीदत बिही आदा, कारण दुश्मन की तारीफा लियाकत जही हो गई। कहता कमाल ये है। मैंने कहा हाँ, अल्लाह ने इसके नमूने भी बता दिए, रख दिए। मैंने एक किताब पढ़ी, उसका नाम है अरब का चांद, तकरीबन 300 सफ़े पर मुश्तमिल किताब है। आप मुताला करेंगे तो आप भी महसूस करेंगे कि किसी आशिक़ रसूल के हाथ की लिखी हुई किताब, इतनी ज़बरदस्त नबी की शान बयान की, आपकी सीरत को लिखा। लेकिन जब आप उसके मुसन्निफ का नाम पढ़ेंगे तो हैरत होगी। स्वामी लक्ष्मण प्रसाद एक हिंदू है जो मेरे और आपके नबी की शान लिख रहा है। एक और ईसाई, उसने ये तहैया किया मैं दुनिया के 100 बड़े आदमियों का तस्करा करना चाहता हूँ। लेकिन जब आगाज करता है तो ईसा अलैहिस्सलाम भी तो अल्लाह के पैगंबर थे ना, निस्बत थी उस लिहाज से उनसे आगाज कर देता। लेकिन उसने सबसे पहले नंबर पर मोहम्मद रसूलुल्लाह की ज़ात गिरामी किया, इसलिए कि वो रफ़अना लका ज़िक्रा, अल्लाह ने मकाम जो आपका बुलंद किया है। इसी अंदाज में एक और हिंदू है कालका प्रसाद, उसका नाम है कालका प्रसाद। बड़ा अजीब जुमला कह गया, कहता है दर्शम को कमर को हाथ पे उठा ले, दौलत कौनैन को दामन में छुपा ले। फिर कालका प्रसाद से पूछे तू क्या ले? नालैन मोहम्मद को आंखों से लगा। कहता है मुसलमानों, सारी दुनिया की दौलत एक तरफ, मुझे आपके मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जूता मिल जाए, आंखों से लगाना सआदत समझता हूँ। और इसी अंदाज में आपके लाहौर का एक सहाबा का दुश्मन बदबख्त लानती जहन्नम वासिल हो गया। गुलाम रसूल साहब बैठे हैं, जानते हैं, और भी कई दोस्त जानते होंगे, कारी साहब ये भी जानते हैं, वो जहन्नम वासिल हो गया, दफा हो गया, मरदूद हो गया। बहुत बड़ा शायर भी था, बड़ा तबर्राबाद लानती भी था। अल्लाह ने उसकी जुबान से भी अपने नबी की शान कहवाई। कहता है कि चेहरा है कि नवारे दो आलम का सहीफा, चेहरा है कि नवारे दो आलम का सहीफा, आंखें हैं कि बारैन तक़द्दुस के लगी, पलकें हैं कि कौसैन शब कदर खुली है, जुल्फे हैं कि वल्लैल के बिखरे हुए साए, मोहम्मद के ये दांत के शराज़े शबनम के तराशे, जैसे याकूत की वादी में महकते हुए हीरे, मोहम्मद की बातें जैसे तूबा की चटकती हुई गलियां, मोहम्मद के खुतबे जैसे सावन के उमड़ते हुए गलियां, सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। तो फरमाया गैरों ने भी आपकी शान बयान की। और हज़रत सिद्दीक़ अकबर रज़ियल्लाहु अन्हु जो जुमले कहे, ना मुबालगा राई थी, ना सियासी बयान था, हकीकत थी। अब अगला जुमला सुने इसी बात पर कि हज़रत सिद्दीक़ अकबर रज़ियल्लाहु अन्हु जो फरमाया नज़्रु इला वजहि रसूलिल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आका आपका चेहरा मुझे सारी दुनिया में सबसे ज्यादा महबूब है। तो फिर जो मोहब्बत का तकाजा है ना, उसको भी हज़रत सिद्दीक़ अकबर रज़ियल्लाहु अन्हु ने पूरा करके दिखाया। उलमाए किराम और औलियाए किराम लिखते हैं कि मोहब्बत का तकाजा यह है कि जिससे आपको मोहब्बत हो, अपने औसाफ को, अपनी आदात को, अपनी अदाओं को छोड़कर अपने आप को महबूब के अदाओं से कायम कर लेने का नाम मोहब्बत है। कि देखने वाला जब तुझे देखे तो तू ना लगे, तुम वो लगे।
دیکھنے والا جب تجھے دیکھے تو تو نہ لگے تو وہ لگے۔ حضرات صحابہ اکرام میرے بیت الشام کی محبتیں اسی طرز کی تھی۔ ہماری پاکستان میڈن پاکستان محبت، میڈن ہندوستان محبت، یا دنیا کی محبتیں، یہ ہم صرف گزارا کرتے ہیں، اور ہماری محبتیں جو ہے نا یہ منسلک ہے چونکے کے ساتھ۔ کس کے ساتھ بولو؟ پرانیاں گلاں کھل گئی ہیں تو کس کے ساتھ منسلک ہے؟ چونکے۔ بھی مجھے حضور سے بڑی محبت ہے، بھائی نماز پڑھو کہتے ہیں چونکے۔ کوئی نبی علیہ السلام کے لیے ہم جان دینے کے لیے تیار ہیں، بھائی گاڑی مبارک رکھ لو کہتا ہے چونکے، بھائی زلفے رکھ لو کہتا ہے چونکے، اور وہی تلاوت کیا کرو، ذکر اذکار کیا کرو، نبی علیہ السلام کی سنتیں اپناؤ، مسواک کیا کرو، 3 سانس میں بیٹھ کر پانی پیا کرو، سیدھے ہاتھ سے بسم اللہ پڑھ کے کھانا کھایا کرو، اور سیدھے رخسار کے نیچے ہاتھ رکھ کر قبلہ رخ ہو کر سویا کرو۔ یہ سارے حضور کے طریقے ہیں۔ لباس سنت کے مطابق پہنا کرو، شکل و صورت سنت، کہتے ہیں چونکے۔ محبت بھی بڑی ہے، جان دینے کو بھی تیار، مار کھانے کو بھی تیار، مال لٹانے کو بھی تیار، لیکن چونکہ صحابہ میں یہ مسئلہ نہیں تھا، ادھر حکم ہوتا بلکہ بعض معاملات میں اشارہ ہوتا۔ آپ تشریف لائے، سیدھا گھر میں جایا کرتے تھے تو مسجد کی طرف رخ کر لیا، بیٹی کا گھر تھا تو بحث نہیں ہوئی کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ناراض تھے، کیوں نہیں ادھر آئے، پہلے تو یہاں آتے تھے، پھر مسجد میں آج کیوں نہیں آئے۔ فوراً حس جو ہے بیدار ہوئی کہ یہ دروازے پر جو پردہ ہے نا اس میں تصویریں ہیں، تو حضور کو یہ برداشت نہیں ہوا۔ آپ نے کوئی فتویٰ نہیں دیا، کوئی سخت حکم نہیں جاری کیا، بس دیکھا اچھا یہاں یہ بھی ہوتا ہے، مسجد میں چلے گئے۔ ان کا انتظار نہیں کیا کہ آپ سے پوچھیں گے یا آپ کو اچھا نہیں لگا، اس کا شرعی حکم کیا ہے، کوئی گنجائش نکلتی ہے، میں بڑے پیسے لا کے آیا، بڑا خرچہ کیتا ہوا ہے، تو کوئی گنجائش نکلتی ہے کہ کوئی مہربانی کرو، دسو ناراض تو نہ ہو، چلو پردہ لا کے کوئی چھاڑ بنا لیں گے، کوئی اور کسی کم آ جائے گا۔ بس محسوس کیا کہ محبوب کو یہ پردہ جس پہ تصویریں ہیں یہ اچھا نہیں لگا۔ حضور کے واپس آنے تک کہتے ہیں پردہ بھی نہیں تھا، اور اتار کر کے کسی اور کام بھی لایا جا سکتا تھا، اس کو تندور میں ڈالا کہ یہ راکھ ہو جائے۔ جو محبوب کو اچھا نہیں لگتا اس کو گھر میں بھی سوال کے نہیں رکھنا، وہ راکھ ہو جائے۔ یہ تھی ان کی محبت۔ حضرت ابو درداء رضی اللہ عنہ آ رہے، حضور نے فرمایا ٹھہرو میں آتا ہوں۔ آپ گھر کے بعد ذہن سے نکل گئی، صبح باہر تشریف لائے تو حضرت ابو درداء وہاں کھڑے، سوئے نہیں، لیٹے نہیں، آرام نہیں کیا، تھکے نہیں، گھر نہیں گئے۔ فرمایا آقا سونا لیٹنا بیٹھنا دور کی بات، جن قدموں پر کھڑا کر کے گئے تھے میں نے تو قدم بھی نہیں ہلائے، کیونکہ آپ کا حکم جو تھا کہ ابو درداء ٹھہرو میں آتا ہوں۔ اب چونکہ ان کے ہاتھ چونکے نہیں تھے، چونکہ مگر در اصل پر لیکن، یہ جملے ہوتے ہیں نا ہمارے یہاں، ان کے ہاں یہ نہیں تھے۔ اس دور میں ایک چونکے کا واقعہ میں مجلس کے دور میں سنایا کرتا تھا، تو بس جو ہو تو جملے کہہ دیتا ہوں۔ ایک شخص حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں گیا، جی میری صحابی کے ساتھ لڑائی ہے، فلاں مسئلہ اختلاف ہے، علماء جانتے ہیں، حضور صاحب آپ فیصلہ کریں۔ دونوں کی بات سنی، آپ نے فیصلہ کر دیا، وہ فیصلہ اس یہودی کے خلاف ہوا۔ وہ وہاں سے آ گیا، حضرت عمر رضی اللہ عنہ کا دروازہ کھٹکھٹایا۔ حضرت عمر باہر نکلے، ہاں جی کون ہو، کیا مسئلہ ہے، کیسے آنا ہوا؟ کہتا جی چونکہ میں یہودی ہوں، چونکہ یہ مسلمان ہیں، چونکہ نبی علیہ السلام کے پاس ہم گئے تھے، چونکہ ان سے فیصلہ کروایا تو دیکھیں نا میرے خلاف فیصلہ ہو گیا، چونکہ ہم آپ کے پاس آئے ہیں، آپ بھی بڑے عقل مند ہیں، بڑے سمجھدار ہیں، بڑے دانشور ہیں، چونکہ ہم چاہتے ہیں کہ میرا فیصلہ آپ کر دیں۔ حضرت عمر نے کہا اچھا نبی کے فیصلے کے بعد میرے پاس آیا ہے، یہ چونکہ کا میں ابھی فیصلہ کرتا ہوں، تشریف رکھے جناب، کوئی مسئلہ نہیں، میں ابھی فیصلہ کرتا ہوں۔ حضرت عمر اندر گئے، تلوار لے کر کے اس چونکے کی گردن اتار دی۔ ان کا میرے پاس چونکہ کا یہ فیصلہ ہے، فلا وربک لا یؤمنون حتی یحکموک فیما شجر بینہم۔ تمہیں حیا نہیں آئی، پیغمبر نے فیصلہ کر دیا، چونکہ کر کے گنجائش نکال رہے ہو۔ تو یہ چونکہ کا مرض ہمارے اندر بھی بہت ہے، مذہبی لوگوں میں بھی، دنیا داروں میں بھی۔ ہم حضور سے بڑی محبت ہے۔ آج میں ایک جگہ سے آ رہا ہوں، وہاں کسی بدبخت نے چند دن پہلے روزہ مبارک کے خلاف بڑی غلیظ بکواس کی، میں زبان پہ جملے نہیں لا سکتا، اور پورے شہر میں پچھلے 10-12 دن سے میلاد کے جلوس نکل رہے ہیں۔ یہ میں اپنے ان بھائیوں سے تنقید کے لیے نہیں، احساس کے لیے بات کر رہا ہوں۔ 10-12 دن سے میلاد کے جلوس نکل رہے ہیں۔ قاری صاحب نے منت کی بھائی ایک بندہ نبی کی محبت میں مدعی بننے کے لیے باہر آ جائے،
ہم ساتھ دیں گے، تعاون کریں گے، خرچہ دیں گے، وکیل دیں گے۔ آپ جو 12 دن سے میلاد کی بات کر رہے ہیں، ایک تو نکل آئے نا بیچ میں سے جو مدعی بنے، ایک کو بھی ہمت نہیں۔ بالآخر SHO نے اپنی مدعیت میں پرچہ درج کیا، ہو جائے گا 2000 دن بعد ختم ہو جائے گا، بات ختم ہو جائے گا۔ یہ ہمارا جو چوکے کے ہے نا یہ مسئلہ ہے، یہ جو میں تصویر کی بات کیا کرتا ہوں نا، اس کے اوپر بھی یہ چوکے کا کام خراب ہوتا ہے۔ چونکہ مفتی صاحب نے فتویٰ دیا ہے یہ جائز ہے تصویر۔ روزہ مبارک کے باہر میں بیٹھا تھا تو ایک صاحب نے آدھا گھنٹہ میرے ساتھ بحث کر رہا، فلاں مفتی صاحب کا فلاں مفتی صاحب کا فتویٰ۔ میں نے کہا یار مفتیان اکرام قابل احترام میرے اکابر ہیں، میرے بزرگ ہیں، مجھے کسی سے اختلاف اعتراض نہیں، میں کون ہوتا ہوں ان کی علمیت پر بحث کرنے والا۔ لیکن آپ کو پتہ ہونا چاہیے مفتیان اکرام نے شیعہ کافر کے فتوے بھی دیے ہوئے ہیں، اور بعد میں ان فتووں کے باوجود ان کو بھائی بھی کہا ہوا ہے کہ پاکستانی شیعہ جو ہے نا یہ ہمارے بھائی ہیں، فلاں جو ہے وہ ایسے ہے۔ میں نے کہا اس لیے احتیاط تھوڑی کرنی چاہیے۔ اور پھر آپ مفتیان اکرام کی بات کرتے ہو، یہ روزہ مبارک میں جو سب سے بڑی مفتی امام الانبیاء حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی تشریف فرما ہے، میں نے کہا فتوے کی بات کرتے ہو، حضرت کا حکم ہے، حضرت کا حکم ہے کہ ان اشد الناس عند اللہ عذابا یوم القیامہ المصورون، کہ قیامت کے دن سب سے زیادہ سخت عذاب تصویر بنانے والے کو ہوگا۔ اگر آپ کہتے ہو اس حدیث میں موبائل کا تذکرہ نہیں تو اس حدیث میں ہاتھ سے بنانے کا بھی تذکرہ نہیں، اور علماء لکھتے ہیں کہ آلات کے بدلنے سے حکم نہیں بدلا کرتا، حکم وہی رہتا ہے۔ اس لیے احتیاط کیا کرو اس معاملے میں، اس کو بس ہر وقت بیٹھ کر کے ٹک 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 کرنا یہ کوئی کمال کی بات نہیں ہے۔ اگلے دن کی بات ہے، وہ سب کہہ رہے تھے آپ کے رحمن سے ہی تعلق رہا ہے ان کا، کہنے لگے ایک سکول کے اندر پیپر ہوئے، ابھی تھوڑا عرصہ کی بات ہے، پیپروں میں ایک سوال یہ بھی تھا کہ آپ بڑے ہو کر کیا بنیں گے؟ تو مختلف بچوں نے مختلف جواب لکھے، تو ایک بچے نے جواب لکھا کہ بڑا ہو کر میں آئی فون بنوں گا، میں سم فون بنوں گا، میں ہواوے فون بنوں گا، پتہ نہیں اور کیا کیا نام ہوتے ہیں، یہ 2-3 تو مجھے بھی آتے ہیں، میں بڑا ہو کر میں یہ بنوں گا۔ اور ٹیچر نے دیکھا، اس نے کہا یہ کیا بدتمیزی ہے۔ پرنسپل کو بتایا، اتفاق سے پرنسپل اور ٹیچر یہ دونوں میاں بیوی تھے، خود ہی سکول چلا رہے تھے، رول نمبر نکالا یہ کس کا ہے، اس سے پتہ لگا کہ ان کا اپنا بچہ ہے جس نے یہ لکھا۔ اس سے کہا یہ کیا بدتمیزی ہے؟ کہتا ہے مما پاپا پریشان ہونے کی ناراض ہونے کی ضرورت نہیں، میری بات سمجھے، ڈانٹے نہ مجھے مارے نہ، میری بات سمجھے کہ میں اسکول سے چھٹی ہوتی ہے گھر جاتا ہوں، میں کہتا ہوں مما پانی دو، وہ میں سے کہہ دیا بیٹا وہ تو کولر میں دے، مما بھوک لگی ہے کھانا دو، بیٹا وہ ادھر کچن میں پڑا ہے میں ذرا مصروف ہوں، مجھے فلاں پینسل چاہیے، بیٹا وہ ادھر دکان وہ پرس میں پیسے پڑے نکالو لے آؤ ذرا مصروف۔ ابو آج اتوار ہے چھٹی ہے کہیں لے دو سیر کے لیے، بیٹا میں ٹائم نکالتا ہوں میں ذرا بھی مصروف ہوں۔ پھر کوئی بات کرتا ہوں میدان میرا یونیفارم پرانا ہو گیا ہے، کاپی فلاں چاہیے تو ابا جان لگے ہوئے، کہتا میں نے محسوس کیا کہ یہ آئی فون یہ موبائل ٹچ موبائل جو ہے اتنی قیمتی اہم چیز ہے کہ میری ماں بھی اس کو توجہ دیتی ہے، میرا ابا بھی توجہ دیتا ہے، میرے بھائی بھی اس کو توجہ دیتے ہیں، میری بہنیں بھی، میرا ماموں بھی، میرا چچا بھی، اس لیے میں نے شوق پیدا کیا کہ بڑا ہو کر میں بھی آئی فون بنوں گا تاکہ مجھے کوئی توجہ تو دے۔ اور یہ مذاق نہیں ہے، یہ حقیقت ہے۔ کدھر جا رہے ہم؟ اللہ سے رابطہ ختم، مساجد مدارس سے رابطے ختم۔ آپ کہیں گے حقیقت الوہاب سے بڑی تقریر شروع کرنی تو یہ بھی ایمان ہے، یہ بھی اسلام ہے، اس کے بغیر بھی ہم پورے نہیں ہیں۔ اگلی بات میں کروں گا لیکن اس کو بھی سمجھے، اللہ سے رابطہ ختم۔ رسول اللہ جماعت میں جتنی بیداری جتنا مطالعہ ہوئے ہیں، جماعت ہے، جماعت کا عہدیدار ہے، کارکن ہے، وہ کہتے ہیں بس حضرات کے ساتھ میری تصویر اچھی سے آ جائے، کام چاہے بالکل صفر ہو۔ میں نے کئی جگہ پر ان حضرات کو یہ تصویروں والوں کو اکٹھا کرو، 1000 جب ہو جائے نا تو انہیں کہو کہ آؤ اسلام آباد چل کے بیٹھ کے دھرنا دیں گے، جب تک ناموس صحابہ کے تحفظ کا قانون نہیں ملتا مر جائیں گے، اٹھیں گے۔ ذمہ داری سے کہتا ہوں 2-4 کے علاوہ اگر کوئی آ گیا تو 2 سزا جرمانہ ہوا تو مجھے دے دیں، کیونکہ یہ ملا چوری ہے۔ مجھے حضرت کہنے لگے ان کو محبت ہے آپ نہ ڈانٹا کرے، میں نے کہا میں نہیں اللہ معاف فرمائے، میں کون ہوں تو ڈانٹنے والا، لیکن یہ محبت نہیں ہے، یہ عشق ہے۔ یہ کیا ہے؟ عشق ہے۔ عشق کا مفہوم یہ ہوتا ہے کہ میرے من کی پوری ہو، معشوق کا بیڑا غرق ہوتا ہے تو اس کی عزت لٹتی ہے، برباد ہوتی رہے، میرے من کی پوری ہونی چاہیے۔
اور دوسرا علماء نے لکھا ہے کہ عشق جو ہے یک طرفہ ہوتا ہے، دو طرفہ نہیں ہوتا ہے، جس سے آپ کو عشق ہے، ضروری نہیں کہ وہ بھی آپ کے پیچھے مرتا مرتا پھرے، نہیں، اسی لیے تو کہتے ہیں نا عاشق نہ مراد۔ تم نے سمجھ آ رہے ہیں؟ تو اپنے بھائیوں سے محبت ہے، آپ کو اپنی بیوی سے محبت ہے، بیوی کو اپنے خاوند سے محبت ہے، آپ کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت ہے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنی پوری امت سے محبت ہے، آپ کو اللہ سے محبت ہے، اور اللہ کو 70 ماؤں سے زائد اپنے بندوں سے محبت ہے۔ اور محبت کا مفہوم دو طرفہ ہوتا ہے، جس سے آپ کو محبت ہے اس نے یہ بتایا۔ اور دوسری بات محبت اور عشق میں فرق یہ ہے کہ عاشق کہتے ہیں میرے من کی پوری ہو، معشوق کا بیڑا غرق ہوتا ہے ہوتا رہے، محب کہتے ہیں میری جان جاتی ہے چلی جائے، میرے محبوب کو کچھ نہ ہو۔ بات سمجھ گئے؟ اسی باتوں پر میں یہ بات لا رہا ہوں کہ فرمایا محبت کا تقاضا یہ ہے کہ دیکھنے والا جب تجھے دیکھے اپنے محبوب کی اداؤں سے اپنے کو اتنا بنا لے، سجا لے، سنوار لے کہ دیکھنے والا تجھے دیکھے تو نہ لگے تو وہ لگے۔ جنگ قادسیہ پر صحابہ کرام جا رہے ہیں، کافروں نے دیکھا، جب دیکھو یہ ہوتے بھی تھوڑے ہیں، نہتے ہوتے ہیں، اسلحہ بھی نہیں ہوتا، کھانے کو ٹکڑا نہیں ہوتا، پہننے کو کپڑا نہیں ہوتا، پھر بھی لشکروں کے لشکر کو شکست دے جاتے ہیں، ملکوں کے ملک فتح کرتے ہوئے جا رہے ہیں۔ کوئی طریقہ ایسا کرو کہ ان صحابہ کو کمزور کرو، یہ جہاد کا نام بھول جائے۔ انہوں نے ایک طریقہ یہ اختیار کیا کہ خوبصورت لڑکیوں کو نیم برہنہ لباس پہنا کر کے مال روڈ پر کھڑا کر دیا کہ ان کے درمیان سے جب جہاد کے لیے جاتے ہوئے صحابہ گزریں گے نا، عرب کے جوان ہیں، ان کی طرف متوجہ ہوں گے تو ذہن ادھر ادھر ہو جائے گا، جہاد شاد بھول جائیں گے، جماعت بھول جائیں گے، کام دین کا بھول جائیں گے، انہی میں مصروف ہو جائیں گے۔ ان بیچاروں کافروں نے سمجھا تھا کہ یہ کوئی لاہور کے کسی کالج میں پڑھنے والے بیچارے مسلمان ہیں یا کوئی نوجوان۔ آپ ناراض نہ نوجوانوں، ہم بھی آپ کے بھائی ہیں، آپ ہمارے بھائی ہیں، لیکن بات سمجھا آج کوئی عورت سامنے نظر آ جائے نا، یہ پاکستانی اس طرح گھور کر اس کو دیکھتے ہیں، وہ آخر تک اس کی جان نہیں چھوڑیں گے، پتہ نہیں اس میں کیا رکھا ہے۔ تو انہوں نے بھی سمجھا تھا کہ یہ شاید لاہور کے مسلمان ہیں کہ ایک بار دیکھنا فرض ہے، انہی میں مگن ہو جائیں گے۔ آئیڈیل ہمارے ابو بکر عمر عثمان علی طلحہ زبیر معاویہ تھے۔ ہم نے اپنے رجسٹروں میں، کالج کے رجسٹروں کاپیوں میں کسی اداکار کی، کسی فنکار کی، کسی بیکار کی تصویر لگائی ہے، اب موبائلوں کے اوپر لگاتے ہیں، اسٹیٹس کے اوپر۔ صحابہ کرام ہمارے آئیڈیل ہیں، اہل بیت الصحابہ ہمارے آئیڈیل ہیں، ہمارے اکابر ہمارے آئیڈیل ہیں، ہمارے لیے کانسٹیٹیوشن اور نمونہ کا درجہ رکھتے ہیں۔ ہمیں بنایا کس طرف کے لیے گیا تھا، ہم جا کس طرف رہے ہیں۔ وہ صحابہ ان لڑکیوں کے درمیان سے گزرے، تاریخ نے سنہری حروف سے واقعہ لکھا، ایک صحابی کی بھی نگاہ کسی کی طرف نہیں اٹھی۔ ان میں جیبیں گوئیاں شروع ہوگی، غیر مسلمہ کی غالباً عیسائی مذہب سے تعلق تھا۔ ہماری بے حیائی میں کمی ہے، ہماری عریانیت میں کمی ہے، یا ان کی نظر میں کمی تھی؟ ہمیں دیکھا کیوں نہیں، متوجہ کیوں نہیں ہوئے، متاثر کیوں نہیں ہوئے، ہمارے ساتھ مشغول کیوں نہیں ہوئے، جہاد کیوں نہیں بھولا، رب کیوں نہیں بھولا، محمد الرسول اللہ کیوں نہیں بھولے؟ ہمارے اندر کیا کمی تھی کہ انہوں نے ہم سے جواب نہیں دیا؟ یہ ان کی چیمیں گوئیاں تب سے شروع ہو گئی۔ ان کی جو بڑی عورت تھی نا انٹی شمیم، اونچی جگہ پر کھڑی ہو کر اس نے کہا میری بات سنو، جذباتی نہ ہو، نہ تمہاری بے حیائی میں کمی، نہ عریانی میں کمی، نہ حسن و جمال میں کمی، نہ ان صحابہ کی نظر میں کمی، پھر دیکھا کیوں نہیں، متاثر کیوں نہیں ہوئے؟ کہا اس لیے کہ ان صحابہ کی جو نگاہ ہے، ان کی جو نظر ہے، وہ پیغمبر کے وضحا والے چہرے پر پڑ چکی ہے، ایمان کی حالت میں، اور نبوت کا وضحا والا چہرہ دیکھنے اور پڑھنے کے بعد ان کی نگاہیں غیروں کی طرف نہیں اٹھا کرتی۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ آج بھی تمنا میرے اور آپ سب کے دل میں ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی خواب ہی میں زیارت کریں۔ کہہ دو آمین، اللہ زیارت نصیب کرے۔ ایمانداری سے بتانا، میں بھی آپ کے ساتھ ہوں، میں تقریر کا یہ مطلب نہیں کہ میں اس معاشرے سے باہر ہوں، میں زیادہ ہوں۔ کیا ہماری آنکھ میں اتنا ادب ہے کہ ہم پیغمبر کا چہرہ دیکھ سکے؟ اتنی پیاری کی ہوئی ہے، خاص کر اب ٹچ موبائل کے آنے کے بعد ہمارے آنکھ میں اتنی ہمت ہے
اتنا ادب ہے، اتنی کچھ صفائی ہے کہ نبی علیہ السلام کی زیارت کر سکتے۔ علماء نے لکھے ہیں، بہت سارے وظائف لکھے ہیں، سورۃ کوثر کا اہتمام کیا کرو، درود شریف کثرت سے پڑھا کرو، اللہ نصیب کر دے۔ اور ایک کلپ میں مجھے ایک عجیب جملہ ہے، کسی نے عرب میں سے ایک سوال کر رہا تھا، آپ نے بھی دیکھا ہو کہ اچانک اگر آپ کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے ملاقات ہو جائے تو آپ ان سے کیا بات کریں؟ میں ہل کے رہ گیا، کتنا عجیب سوال ہے۔ پہلے تو میں نے اس کو ایسے ہی سمجھا، میں نے کہا یہ لوگ کو جانے کے لیے اور اپنے وہ کلک کے وہ کیا ہوتے ہیں نمبر بڑھانے کے لیے، لیکن غور کیا تو بات ہے کہ ایک مسلمان کو بھی کوئی جواب نہیں آیا کہ اگر آج رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ہماری ملاقات ہو ہی جاتی، اللہ ماشاءاللہ، اللہ والے بہت بیٹھے ہیں، اللہ ماشاءاللہ، ہمارے پاس یہ تصور ہی نہیں کہ اگر حضور کا سامنا ہو جائے تو ہم آپ سے بات کیا کریں، آپ سے کیا پوچھیں گے یا آپ ہم سے کچھ پوچھیں تو ہم جواب کیا کریں۔ بہت بڑی کمزوری ہے، اس پر گزارا ہو، بات میری لمبی ہو رہی ہے۔ میں عرض کر رہا تھا کہ محبت کا تقاضا، دیکھنا والا جب تجھے دیکھے تو تو نہ لگے تو وہ لگے۔ یہ صحابہ اکرام کی شان تھی کہ جب وہ جایا کرتے تھے دیکھنے والے کافر دور سے دیکھ کر کہہ دیتے تھے یہ محمدی غلام جان ہے۔ آپ تھکنے جا رہے، میں اس کو مختصر کرتا ہوں۔ حضرت صدیق اکبر رضی اللہ عنہ نے فرمایا نظر الی وجہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آقا آپ کا چہرہ مجھے ساری دنیا میں سب سے زیادہ محبوب ہے۔ محبت کا اظہار کیا، حقیقت بھی تھی، اور پھر محبت کے تقاضے پورے کرتے ہوئے حضرت صدیق اکبر نے یہ کر کے دکھایا جیسے پیغمبر کے سر مبارک پر زلفیں، صدیق اکبر نے اپنے سر پر زلفیں سجا کر کے دکھائی، پیغمبر کے سر مبارک پر امامہ، صدیق اکبر نے اپنے سر پہ اسی طرح کا امامہ سجا کر کے دکھایا، نبوت کے چہرے پر بطانت، صدیق اکبر نے اپنے چہرے پر بطانت سجا کر کے دکھائی، پیغمبر کی آنکھوں میں حیا، صدیق نے اپنی آنکھوں میں حیا سجا کر کے دکھایا، پیغمبر کی زبان پر سچائی، صدیق نے اپنی زبان کو صداقت کا پیکر بنا کر کے دکھایا۔ جیسے پیغمبر کا لباس ویسے صدیق اکبر کا لباس، جیسے آقا نے نمازیں پڑھی ویسے صدیق اکبر نے نمازیں پڑھی، جیسے آقا کی امامت ویسے صدیق اکبر کی امامت، جیسے آقا کی خطابت ویسے صدیق اکبر کی خطابت، جیسے آقا کا جہاد ویسے صدیق اکبر کا جہاد، جیسے پیغمبر کی سخاوت اور شجاعت ویسے صدیق اکبر کی بھی سخاوت اور شجاعت، ساری زندگی جو اخلاق پیغمبر کا وہی اخلاق صدیق اکبر کا، نبوت کے چہرے پر داڑھی، صدیق اکبر کے چہرے پر داڑھی، نبوت کے رنگ میں صدیق اکبر اتنے رنگے تھے کہ جب ہجرت کر کے نبی اسلام کے ساتھ مکہ مکرمہ سے مدینہ طیبہ تشریف لاتے ہیں تو مدینہ والے یہ فرق نہ کر سکے ان میں نبی کون ہے اور امتی کون ہے۔ بات سمجھے، واقعہ آپ نے سن رکھا ہے، میں واقعہ نہیں دہراؤں گا۔ پتہ نہیں لگا نبی کون ہے امتی کون ہے، کوئی حضور السلام کو آخری نبی سمجھ کر سلام کر رہے ہیں، بوسے دے رہے، کوئی حضرت صدیق اکبر کو آخری نبی سمجھ کر سلام کر رہے، بوسے دے رہے، اور شکلیں نہیں ملتی تھی۔ شکلیں نبی علیہ السلام تو بے مثل و بے مثال تھے، حضرت صدیق اکبر کو بھی اللہ نے بڑا حسن دیا ہوا تھا، لیکن شکلیں نہیں ملتی تھی۔ یہ اشتباہ کیوں پیدا ہوا؟ اس لیے کہ کردار ملتا تھا، کردار ملتا تھا، فرق ہی پتہ نہ لگا نبی کون ہے امتی کون ہے، استاد کون ہے شاگرد کون ہے، مرشد کون ہے مرید کون ہے۔ جب دھوپ تیز ہوئی حضرت صدیق اکبر نے چادر لے کر سایہ کیا، تب پتہ لگا جس کو ہم آقا سمجھ رہے تھے وہ تو غلام ہے، آقا تو یہ تشریف فرما ہے۔ النظر الی وجہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہ جس چہرے سے محبت تھی، محبت کے تقاضے پورے کرتے ہوئے صدیق اکبر نے اپنا اخلاق و کردار و چہرہ اور اپنے اوصاف انہی جیسے بنا کر کے دکھائے کہ دیکھنے والے کو پتہ لگے کہ یہ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کا سچا عاشق ہے، محب ہے، اسی کو صدیق اکبر کہا جاتا ہے۔ بات سمجھئے، اسی جملے پر تیسری اور آخری بات، النظر الی وجہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، فرمایا کہ آپ کا چہرہ ساری دنیا میں سب سے زیادہ محبوب ہے۔ تو محبت کا اگلا تقاضا یہ بھی ہوتا ہے جس سے محبت ہو، جیسے میں نے معنی بتایا، اپنی جان جوکھوں میں ڈال دو، اپنے کو نقصان پہنچتا ہے پہنچ جائے، لیکن محبوب کی ناموس پر آنچ آنا برداشت نہ ہو، محبوب کی عزت پر، محبوب کے مقام پر، شان پر، ادب پر آرام نہیں، کوئی آنچ آنا برداشت نہ ہو۔
کہتے ہیں جی جنگوں میں صحابہ حضور کو تنہا چھوڑ کر بھاگ جاتے تھے. انہیں اپنے جیسا کوئی مسلمان بنا رکھا ہے لیبل لگا کر. یہ نہیں کہ صدیق اکبر بھی احد میں اور باقی میدانوں میں باقی صحابہ بھی نبی علیہ السلام کو اکیلے چھوڑ کر بھاگ جاتے تھے. صحابہ کا طرز عمل یہ ہے کہ بعض صحابہ اپنے پاؤں زمین میں دھسا لیتے تھے جنگ کے دوران کہ دشمن کا وار ہو تو فطرتی طور پر بھی کوئی خوف کوئی ڈر یا بھاگنے کا راستہ نہ ملے, مر جاؤں لیکن میدان نہ چھوڑوں. اور پھر حضرت صدیق اکبر کے لیے جملہ کہنا جو سانپ کا ڈنگ برداشت کر رہے ہیں, دشمن کے وار کا تو پتہ نہیں نہ ڈنگ میں لگے گا یا نہیں لگے گا, یہاں تو ڈنگ مارا جا رہا ہے, جان خطرے میں پڑ گئی ہے, تو کہتا ہے بھاگ گئے تھے. میں کہتا ہوں صدیق اکبر جو ہے وہ حرکت میں بھی نہیں کرتے کہ محبوب کے آرام میں خلل نہ. یہ حضرت صدیق اکبر کی محبت ہے. اسی واقعہ پر یہ جملہ کہتا ہوں کہ اس محبت کا تقاضا یہ ہے کہ اپنی جان جاتی ہے جائے محبوب کی ناموس پر, محبوب کی عزت پر آنچ نہ آئے. غار ثور کا واقعہ سنا, آپ لے کر جا رہے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو, ہجرت کا واقعہ ہے, کندھے پر اٹھا کر نبوت کو صدیق اکبر لے کے جا رہے ہیں. 3 میل کی وہ چڑھائی ہے, مجھے بھی موقع ملا, حضرات بھی گئے ہوں گے. اکیلا آدمی کا چڑھنا مشکل ہے جہاں صدیق اکبر نبوت کا وزن اٹھا کر کندھوں پر جا رہے. اشارہ تھا کہ آج نبوت کو اٹھا کر لے کے جا رہے ہیں, کل نبوت کی نیابت کی ذمہ داری بھی اٹھانے کی صلاحیت اللہ نے اسی میں رکھی. حضرت قاسمی صاحب رحمۃ اللہ علیہ جملہ فرمایا کرتے تھے کہ تو رونا ہے صدیق اکبر خلافت لے گیا, میں کہنا صدیق اکبر نبوت بھی لے گیا. دیکھو کندھوں پر بٹھا کر نبوت کو لے کے جا رہا ہے. حضرت علی رضی اللہ عنہ نے اسی پر فرمایا تھا کہ جسے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمارے دین کا امام بنایا, آپ کے جانے کے بعد ہم نے اپنے دنیاوی معاملات کبھی اسی کو امام بنا لیا. پھر تجھے تکلیف ہے 14 سال کے بعد تو ہوگی, لیکن خیال یہ بھی کر اس تکلیف میں کہ تیرا عقیدہ, تیرا نظریہ, تیرے معاملات کدھر جاتے ہیں کہ نبی حضرت علی رضی اللہ عنہ نے حضرت صدیق اکبر کے ہاتھ پر بیعت کی, آپ کا یہ عمل ٹھیک تھا یا غلط تھا؟ بولتے نہیں, آپ کا یہ عمل ٹھیک تھا یا غلط تھا؟ حضرت علی نے حضرت صدیق اکبر کے پیچھے 2.25 سال نمازیں پڑھی, حضرت علی کا یہ عمل ٹھیک تھا غلط تھا؟ حضرت علی رضی اللہ عنہ نے تقریباً 11 سال حضرت عمر کے پیچھے نمازیں پڑھی اور 12 سال تقریباً حضرت عثمان کے پیچھے نمازیں پڑھی, اور یہ عمل آپ کا ٹھیک تھا یا غلط تھا؟ اس طرح کے آپ کے بہت سارے فیصلے ہیں, وہ صحیح تھے یا غلط تھے؟ بولتے نہیں, صحیح تھے. تو پھر اس سے پوچھنا کہ رب کو نہیں مانتا, رسول کو نہیں مانتا, قرآن کو نہیں مانتا, قرآن کی نہیں مانتا, صحابہ کو نہیں مانتا, علی کو ماننے کی بات کرتے ہو, جو حضرت علی نے کیا وہ تو مانو, اس کا رادہ نہ کرو. حضرت صدیق اکبر حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو لے کر غار ثور پر جا رہے ہیں. وہاں پہنچ کر فرمایا آقا ٹھہرے, میں ذرا صفائی کر رہا ہوں. صفائی کرتے ہیں, دیکھتے ہیں غار ثور میں بہت سارے سوراخ ہیں, کوئی سانپ بچھو کوئی چیزیں نہ نکل آئیں. تو آپ نے کہا یہ سوراخ بند ہونے چاہیے. آپ نے چادر نہیں, کوئی اور چیز تو تھی نہیں, چادر کے ٹکڑے کر کر کے غار ثور کے تمام سوراخوں کو بند کیا. ایک سوراخ تو بچ گیا, حضرت صدیق اکبر نے دل کا ٹکڑا رکھ کے اس سوراخ کو بند کیا. آپ کہیں گے جی پاؤں رکھا تھا, دل کا ٹکڑا کہاں رکھا؟ بھائی رکھا تو پاؤں تھا, لیکن خدشہ تو یہاں سے بھی تھا, سانپ نکل آیا, بچھو نکل آیا, تو میری جان بھی تو جا سکتی ہے. اس خدشے کے باوجود, اس خطرے کے باوجود حضرت صدیق اکبر رضی اللہ عنہ نے وہاں رکھا تو پاؤں تھا, لیکن میں کہتا ہوں یہ پاؤں رکھنے دل ٹوٹنے کا کام ہے. ہاں ورنہ حضرات رحمۃ اللہ علیہ ناموس صحابہ کے کافر کے میدان عمل میں اترے, دشمن نے کہا مار دو, ہمیں کافر کہتے ہو گولی مار دیں گے, یہ کر دیں گے, وہ کر دیں گے. ورنہ نے کہا میں وہ زندگی کے فیصلے برابر کر چکا, میں بیوی بچے بھول چکا, میں زندگی کا انجوائے بھول چکا, تو صحابہ بھول چکا, میرا جینا بھی صحابہ بن گئے, میرا مرنا بھی صحابہ بن گئے. کچھ اور نے بھی کہا کہ یہ جذباتی گفتگو ہے, یہ انتہا پسندی کی خطابت ہے, تو خبر لگے تو کوئی بھی گھر بیٹھ جائے گا. ورنہ ہم نے اپنے کردار سے ثابت کر کے دکھایا, الٹا لگایا گیا, مارا گیا, پیٹا گیا, استریوں سے جسم کو ڈالا گیا, سگریٹوں سے محرمات کے جسم کو ڈالا گیا. جب تشدد کی وجہ سے پیاس کی شدت ہوتی ہے, پانی
असम्बली में जाकर इमाम को ललकारा, सहाबा के दुश्मन को ललकारा और जान दे दी। तौफीक तो रब की थी मगर ये दिन गुर्दे का भी काम था। पता था लोग का सामना करना है, फिर भी मैदान में आए। फिर मौलाना जरमान फारूकी शेख रहमतुल्लाह अलैह उस मंसब पर आए। पता है